بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام عاصم احمد خان ہے۔ یہ میرے ہاتھ کی کتاب فضائل اعمال، فضائل اعمال میں سے جو ہے فضائل رمضان، جیسا کہ رمضان آنے والا ہے تو اس کی تیاری کس طرح سے ہم اس کو تیار کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اس میں یہ ایسا سیزن ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، قدرتی جو ہے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائی سے کس طرح سے بچنے والے بن جائے۔ تو اس رمضان کو ہم کس طرح سے قیمتی بنا لیں، تو اس کو پہلے سے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے شاپنگ کر لیتے ہیں، پہلے سے سب چیزیں کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضانوں میں خوب رش ہو جاتا ہے مارکیٹ میں۔ اب رمضانوں میں آپ کو وہ لوگ شاپنگ کرتے ہوئے عموماً نظر آئیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے اور جو ہے وہ صرف عید منانی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن یہ کہ میجورٹی جو ہے اس میں الحمدللہ روزے رکھنے والے کی بھی میجورٹی ہے اور چھوڑنے والے کی بھی میجورٹی ہے۔ تو لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان سے پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں، پہلے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پہلے سے غریبوں کو جو ہے راشن بانٹ دیتے ہیں، پہلے سے ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ دیکھو کس طرح سے جو ہے وہ میں نے بزرگان کو اور لوگوں کو بھی سنا ہے کہ وہ لوگ اس کے رمضان کے لیے کپڑے وغیرہ بھی پہلے سے پورے رمضان کے کپڑے پہلے سے استری کر لیتے ہیں تاکہ نہ پورا ٹائم جو ہے اس کو عبادت میں رکھیں۔ اور یہ بھی میں اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے سب سے گزارش کروں گا کہ رمضان داراز میں موبائل سے دور رہیں، فالتو چیزیں دیکھنے سے دور رہیں۔ ایک ٹائم آپ کا قیمتی ہے، اس میں فرائض آپ پورے فرائض ادا کریں، نیند بھرپور کریں۔ اگر نیند جو ٹائم آپ کا بچ رہا ہے خرافات سے بہتر ہے کہ آپ نیند کر لیں اور اپنے معاملات جو ہے وہ لے کے چلیں۔ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ روزانہ آپ نے کتنے پارے پڑھنے ہیں، روزانہ آپ نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں۔ آپ جس سے بیت ہیں اس سے پوچھیں، اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ روزانہ کا اپنا معمول بنائیں کہ رمضان آنے سے پہلے کس طرح سے آپ نے رمضان کو قیمتی بنانا ہے۔ ٹائم ٹیبل، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بنتا ہے، ہر چیز کا پلان بنتا ہے۔ میں ایز اے ٹیچر زیادہ پلانر بنایا جاتا ہے، تو رمضان کا بھی پلانر بنائے۔ جیسے کہ میں کچھ رمضانوں میں نے اپنے یہ پلان بنایا تھا کہ روزانہ 6 پارے پڑھوں گا۔ 6 پارے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں 5 دن میں آپ کا 100 پارہ ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جن لوگوں کی اعتکاف میں بیٹھنے کی ترتیب ہوتی ہے، الحمدللہ ہماری بھی اعتکاف میں، تو اعتکاف میں روزانہ 10 پارے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے۔ تو اگر 9 دن میں چاند ہو جاتا ہے تو 3 جو ہے قرآن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے روزانہ 20 نوافل یا جتنے آپ کی ہمت ہو اتنا آپ عزم کریں اور ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی ترتیب بنائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اگر آپ پڑھیں گے 3 4 پارے پڑھیں گے تو تھوڑا سا وقت آ جائیں گے، تو یا تو نماز سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں، اور ہر مستقل جو ہے اپنے پاس تسبیح رکھیں اور جو نا اللہ کا ذکر عطا کرتے رہیں۔ ابھی حدیث میں آئے گا کہ کہتے ہیں استغفار کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی تمنا کریں۔ یہ خاص طور پہ یہ حدیث میں بھی ہے۔ ابھی فضائل رمضان کی پہلی حدیث ہے، پہلے میں نے وہ پڑھا تھا اس کا تعارف، اب یہ پہلی حدیث ہے کہ اچھا اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں بھی توفیق دے۔ حدیث ہے جس کا طویل حدیث ہے، میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے روزہ فرض فرمایا، اس رات کا قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا گیا ہو، جو شخص اس مہینے میں کسی فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے گا۔ 70 فرض کے برابر ایک فرض کا جو ہے عادت پڑ جاتا ہے۔ کہتے کہ یہ جو ہے یہ سیزن ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، باقی میں دیکھتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور لگتا ہے کہ اس میں کھانے کا جو ہے زیادہ وہ ہوتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں
کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور کوئی افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر مرمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، تو حق تعالی شانہ، لیکن اس میں یہ آیا خاص طور پہ جو لوگ ہے وہ اپنے ملازم کے کام کو ہلکا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی ٹائمنگ کو کم کر دیتے ہیں، اس کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کرتے ہیں اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آزادی فرماتے ہیں۔ 4 چیزوں کو اس میں کثرت کرا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں سے تم اللہ کو راضی کرو، کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت کرو۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کو طلب کرو، آنکھ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی دروازے پر کسی روزدار کو پانی پلائے گا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے یعنی ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا پانی کا ذکر ہے، کتنے جو ہے حدیث پائے محدثین اس میں بعض روزے میں یہ کلام کرتے ہیں، لیکن بعض اول تو فضائل اس قدر ہیں کہ تحمل ہے کہ اس کے اکثر مضامین ایک دوسری روایت میں موارد ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں چند امور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخ میں خاص طور کے واضح فرمائے ہیں۔ تنبیہ فرمائی کہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ بتائیے یہاں پر جو ہے رمضان میں جیسے اجر ہے تو اس میں گناہ کرنے کا کہتے ہیں۔ میں کرام باقی اس کا فائدہ جو ہے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ ارادہ کیا ہے کہ یہ فضائل رمضان کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ صرف حدیث پڑھ لی تھی اور اس کی تفصیل نہیں پڑھی تھی، کہتے ہیں تفصیل میں بھی پڑھے برکت ہے، اور یہ بزرگوں نے بڑی اہم باتیں جو ہے ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے کروا دی ہیں۔ تو آگے میں اس کی جو ہے نا کل اسی حدیث کی تفصیل پڑھوں گا۔ تھوڑا سا یہ کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو یہ کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ جب ایک عزم کریں گے، ایک سوچیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم نے رمضان میں 1 سیکنڈ، جیسے اس میں ذکر کیا کہ 1 سیکنڈ بھی اس کو برباد نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، عبادت کریں، سو جائیں، یا دنیاوی کام کریں، وہ بھی اپنے کام پورے کریں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ ڈیوٹی بھی جو ہے وہ ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، اور لو لاب میں نہ پڑا خدارہ جو ہے موبائل میں بیٹھ کر جو ہے وہ غلط چیزیں بالکل نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو اتنا انٹرسٹ ہے تو ایک ٹائم کیا آپ ایک وقت بنا لیں کہ اس ٹائم آپ نے خبریں دیکھنی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 9 بجے کی عموماً خبریں آتی ہیں تو اس میں سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، یا دن میں اچھا خاص طور پر روزے کا جب روزہ کھلا نہ ہو تو جب تو خبریں بھی نہ دیکھیں۔ تراویح کے بعد جو ہے وہ ایک، اگر آپ کو اتنا انٹرسٹ ہے تو میں تو یہ بولتا ہوں کہ وہ بھی نہ دیکھیں۔ آپ کی خبریں دیکھنے یا دیکھنے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے تو صرف 9 بجے کی آپ خبریں دیکھیں، اور اپنا جو ہے وہ روٹین بنائیں اپنے استطاعت کے مطابق کہ آپ جو ہے روزانہ کتنے پارے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے رمضان کو دیکھیں، ہمارا اس میں تجربہ ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اسپیشلی کروں گا، ہمارا اس میں تجربہ ہے کہ روزانہ کمانا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ یہ بنایا تھا کہ 6 پارے روزانہ پڑھنا ہے، تو 5 دن میں جو ہے قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس سے کم چاہتا ہے تو وہ 3 پارے روزانہ پڑھ لے، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم جو ہے اس کو سال میں 2 دفعہ پڑھا جائے، تو اس کی عبادت کے ایک ورڈ کو جو ہے دیکھیں 70 سے جب اسے ملٹیپلائی ہوگا تو کتنا مطلب ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ آخرت میں جانے کے بعد جو ہے بندے کو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار اور پرہیزگار کو جو ہے نا ایک جیسا نہیں، ان کو الگ سے ایک پروٹوکول ملے گا۔ اس وقت ایک عالم یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوگا تو وہ اس کے درجے کو دیکھ کر جو ہے مسلمان جو ہے نا وہ بولے گا کاش کہ میں نے دنیا میں جو ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہوتا۔ تو اس کی تو تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ میری عمر میں برکت فرما کہ میں شعبان سے لے کر رمضان میں چلا جاؤں۔ تو اس چیز کو، ساری چیزوں کا اہتمام کریں، پہلے سے کپڑے استری کر کے رکھیں، پہلے سے معاملات جو ہے زکوٰۃ وغیرہ دے کے رکھیں، پہلے سے راشن وغیرہ لا کے رکھیں، تاکہ نہ رمضان کا پورا ٹائم جو ہے آپ کا اچھا۔ تراویح بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، تراویح آپ لازمی پڑھیں اور پوری پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں۔ اچھا رمضان کے اہتمام میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ نماز کے لیے آپ جو ہے
وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے مسجد چلے جائیں. یہ ہمیشہ آپ اپنا معمول بنائیں کہ آپ جو ہے نا 10 منٹ پہلے اذان جو ہے وہ کم از کم یہ کہ اذان جو ہے نا مسجد کے اندر ہی اگر آپ فارغ ہیں تو جو ہے فوراً جو ہے وہ نماز کے لیے مسجد جائیں، با جماعت نماز پڑھیں، اور نماز سے پہلے قرآن پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اور نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی ترتیب بنائیں تو اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور آپ ریلیکس فیل کریں گے. اب ایک ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا اکتائیں گے. اپنا یہ دیکھیں روزانہ جو ہے نا اس کا وہ بنائے، روٹین بنائے. اچھا 5 نمازیں ہیں تو 5 نماز ہر نماز کے وقت اگر آپ ایک پارہ پڑھ لیں گے تو اس میں باقی جو ہے جو عالموں سے جو ہے وہ بیعت ہے تو ان کے حساب سے جو ہے وہ اچھا رمضانوں میں جو ہے نا عبادات اپنے نفل اپنے کب کرنے ہیں، کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، تو اور سونے کا بھی ٹائم جو ہے اس کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ رات کو جو ہے تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک پارہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سو جائیں، نیند کو جنتے ہیں. اچھا آخری بات جو ہے ایک میرے دم سے میرے ذہن میں آ گئی کہ جو نوجوان کرکٹ میں ٹائم ضائع کرتے ہیں انتہائی قیمتی ٹائم کو وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. بعض نوجوان ہوتے ہیں اسکولوں سے چھٹی لے لیتے ہیں یا اسکول جاتے نہیں ہیں یا کالج جاتے نہیں ہیں اور رات بھر کرکٹ کھیلتے ہیں، اب دن بھر سو کر جو ہے نا اپنا روزہ جو ہے نا ضائع کرتے ہیں اور جماعت کی نماز کو ضائع کرتے ہیں. کتنا بڑا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھونے والی چیز ہے. ایک تو یہ کرکٹ جو ہے، میں اسپورٹ ٹیچر ہوں، ایم ایس سی کیا ہوا الحمد للہ میں نے، اس میں مجھے 20 سال کا تقریباً جو ہے ایکسپیرینس ہے، تقریباً کم و بیش 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ نے کھیلنا ہی ہے تو تراویح کے بعد جو ہے آپ فٹ بال کھیل لیں. فٹ بال ایسا گیم ہے کہ میں یہ کہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا تھک کے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوں گے. خدا رہا اس رات کو یہ کرکٹ کھیلنے کی ارادے نہیں ہے کہ آپ پوری رات کرکٹ کھیل کے، اللہ جس کو میری بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو سمجھ میں آپ نہ مانے تو کسی کی کوئی بات نہ مانے. پہلے یہ کہ اگر آپ نے کھیلنا ہی ہے، اپنی تفریح حاصل کرنی ہے، فٹ بال لے کے کھیل لیں. فٹ بال آپ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھیل پائیں گے اور انرجی آپ میں اس سے زیادہ آ جائے گی، اور اس کے باقی وقت میں آپ جو ہے نا اس کو سو کے گزاریں اور عبادت میں گزاریں، گناہ سے بچنے والے بن جائیں. جو گناہ جو ہے آپ رمضان میں ہوتا ہے، گناہ کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ کہ آپ فرائض کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے ہوں گے انشاءاللہ. باقی کل آپ فضائل اعمال سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.